السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی. میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں. اور اس وقت بہت نروس فیل کر رہی ہوں. شاید دیکھنے میں نہیں لگ رہا ہو، مگر کیونکہ میرا اس طرح فرسٹ ٹائم ہے کیمرے کے سامنے بات کرتے ہوئے، تو سیم اسی طرح کی فیلنگس ہیں جیسے میں نے فرسٹ ٹائم ولاگ بنایا تھا، وائس اوور کیا تھا. تو سملر ہی فیلنگز ہیں اس وقت میری. تو ولاگس تو کافی ہو چکے ہیں میرے، تقریباً 10 12 تو ہو چکے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ اب تھوڑا انٹروڈکشن دیا جائے. آپ لوگوں نے کافی سوال کیے تھے کہ میں کہاں سے ہوں، پاکستان میں کس سٹی سے ہوں، یو کے میں کہاں پہ رہ رہی ہوں، اور تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ میرا. تو چلیں پھر دیر نہیں کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ. پہلے ولاگ میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا کہ چھوٹی سی میری فیملی ہے. ماشاء اللہ میرے 2 بچے ہیں، بیٹی بڑی ہے میری اور چھوٹا بیٹا ہے. اور بس ہم ہی رہتے ہیں یہاں پہ، مطلب ایز ان ہمارے پیرنٹس ساتھ نہیں ہیں یہاں پہ. وہ پاکستان میں ہے، میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس پاکستان میں ہیں، اور میرے پیرنٹس ابو دھابی میں ہیں. اچھا، میں نے پچھلے کچھ ولاگس میں تھوڑا بہت بتایا تھا کہ میں یو ای میں بھی رہ چکی ہوں. میرا بچپن یو ای میں ہی گزرا ہے. میں نے او لیولس کیا تھا یو ای سے، ابو دھابی میں رہتے تھے ہم. خیر بورن تو کراچی میں ہوئی تھی میں، اور پھر اس کے بعد ابو دھابی چلے گئے تھے. فادر میرے شروع سے ہی کہہ لیں 80s سے ابو دھابی میں ہی ہیں، اور ماشاء اللہ اب تک وہیں پہ ہیں. اور بس میرے 2 بھائی ہیں، میں سب سے بڑی ہوں اپنی فیملی میں، مطلب بہن بھائیوں میں. 2 چھوٹے بھائی ہیں میرا. ایک بھائی میرا ابھی بھی دبئی میں ہی ہے، ماشاء اللہ اس کی جاب ہے. اور سب سے چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا ہے، وہ کراچی میں ہوتا ہے. اور کوالیفیکیشن میری، اچھا کوالیفیکیشن میری میں نے بیچلرز کیا تھا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں، کراچی سے کیا تھا. اور پھر یو کے آ کے میں نے ایم بی اے کیا اپنا شادی کے بعد، بچوں کے بعد. اور او این اے لیولز میں نے کیا تھا. او لیولز کیا تھا میں نے ابو دھابی سے، اور اے لیولز کیا تھا میں نے کراچی سے. تو او لیولس کے فوراً بعد جو سمرز آئے تھے اس سال ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے پاکستان. اور پوری فیملی شفٹ نہیں ہوئی تھی، صرف امی اور میں، ہم تینوں بہن بھائی شفٹ ہوئے تھے. بابا وہیں پہ تھے اور اب بھی الحمد للہ وہیں پہ ہیں. اب جا کے اب جب ہم لوگ سب سیٹل ہو گئے ہیں، مطلب میری ماشاء اللہ شادی ہو گئی، میرے دونوں بھائی اللہ کا شکر ہے سیٹلڈ ہیں، تو اب امی واپس موو ہو گئی ہیں ابو دھابی بابا کے پاس. تو خیر بچپن میرا بہت بہت اچھا گزرا، اور اب تک میں بہت زیادہ یاد کرتی ہوں بچپن، وہ والا بچپن جو میرا ابو دھابی میں تھا. تو یو اے کا ٹائم میں اب تک بہت زیادہ یاد کرتی ہوں. اگر آپ میں سے کوئی دیکھنے، مطلب میرے سبسکرائبرز میں سے اگر کوئی ہے یو اے ای سے، تو وہ شاید اس بات سے ضرور ریلیٹ کر سکیں اور ایگری کر سکیں کہ وہاں کی لائف ہی الگ ہے. بے شک آپ کو ان دی اینڈ پاکستان کی طرف ہی رخ ہوتا ہے، مگر وہاں کا جو لائف سٹائل ہے، اور جو کہتے ہیں نا آپ کا ہر بچہ بڑا پیمپرڈ ہے، وہاں کا کچھ رہن سہن ہی ایسا ہے. تو میں اب تک، آپ یقین کریں، اب اللہ کا شکر ہے میرے بچے ہیں، میں یہاں پہ سیٹل ہوں، مگر میں اب تک وہاں کی باتیں، وہاں کی جگہیں، وہاں کی لائف بہت یاد کرتی ہوں. خیر بچپن تو سبھی کا اچھا گزرتا ہے، اور آئی ایم شیور سب کو ہی اب تک اپنا بچپن بہت یاد آتا ہوگا، مگر میری خیر الگ ہی اٹیچمنٹ ہے ابو دھابی سے. تو سوری. تو پھر خیر پاکستان میں بھی بہت اچھا ٹائم گزرا. شروع کے مجھے سال یاد ہیں، 1 2 سال میرے لیے ایٹ لیسٹ بہت ٹف تھے، کیونکہ بہت چینجز آئے، لائف سٹائل میں بہت سارے چینجز آئے، اور وہاں کے طور طریقے اڈاپٹ کرنا. اور زیادہ یو اے میں تو کوئی رشتہ دار اتنے نہیں تھے ہمارے، بلکہ تھے ہی نہیں، بس ایک آدھ کزن ہی تھیں. تو وہاں پہ پھر سب میں ایڈجسٹ ہونا، سب سے ملنا جھلنا، تو بہت بہت چینجز آئے تھے ہماری لائف میں. تو شروع کے 1 2 سال ٹف لگے تھے، مگر انسان کی نیچر ہوتی ہے، انسان وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم بھی ہو گئے تھے. اور اس وقت ظاہر ہے بچے تھے، تو بچوں کی تو ویسے ہی نیچر ایسی ہوتی ہے، تو ہو جاتا ہے بچہ ایڈجسٹ، انسان ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، چاہے بچے ہوں بڑے ہوں. تو خیر پھر پاکستان میں بھی بڑا اچھا ٹائم گزرا. ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے چائلڈ، میرے لیے سب سے زیادہ جو ڈفیکلٹی تھی، اور کیونکہ وہ اسکول گوئنگ ایج تھی، تو میں نے جو میجر پرابلم فیس کی تھی وہ تھی ملٹی کلچرلزم میں اسکول میں. کیونکہ یو ای میں رہتے ہوئے ظاہر ہر بیک گراؤنڈ سے، ہر ایتھنیسٹی سے آپ کے پاس کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں. تو جب پاکستان آئی تو ظاہر ہے وہ سب مجھے نہیں دیکھنے کو ملا تھا. جس چیز کی مجھے بچپن سے عادت تھی وہ وہاں پہ نہیں تھا. تو یہ میرے لیے کافی میجر پرابلم تھی کہہ لیں، مگر خیر وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی مجھے عادت ہو گئی اور ایڈجسٹ ہو گئی. اور شکر ہے وہ تھوڑی بڑی ایج تھی، اے لیولس میں تھی جب میں پاکستان شفٹ ہوئی. تو 1 1.5 سال ہی لگا تھا مجھے اس چینج کو اڈاپٹ کرنے میں.
شاید اگر چھوٹی ہوتی تو شاید مشکل ہوتا زیادہ یا نہیں بھی ہوتا، ڈپینڈ کرتا ہے. تو خیر مجھے لگتا ہے میں کیونکہ بڑی تھی اس ایج میں تو مجھے اتنا زیادہ مجھے ٹائم نہیں لگا. اور ہاں ایک اور پرابلم بتا دوں میں، آج ہی بلکہ جب میں امی سے بات کر رہی تھی تو میں یاد کر رہی تھی جو پہلا سال تھا ہمارا، میں پہلا جو رمضان تھا پاکستان میں بہت روتی تھی. میں لٹرلی بولتی تھی کہ امی ہم کیوں ہو گئے شفٹ، اتنی گرمی ہے اور فلانا یہ وہ. ظاہر ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ تھا، اب بھی ہے، کافی مسئلہ ہے. تو ہمارے لیے کافی بڑا چینج تھا یہ کہ ہر وقت لوڈ شیڈنگ، پڑھائی بھی اس میں مینیج کرنا، اسکول بھی جانا، ٹائم پہ سارے کام کرنا تو بہت مشکل ہوتا تھا. اور پھر رمضان، پھر اوپر سے گرمی. اب یو اے میں تو تھا کہ مانا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، 45+ جاتا ہے ٹیمپریچر. مگر وہاں پہ یہ ہے نا کہ گھر میں بھی اے سی، تو گاڑی میں بھی اے سی، اسکول میں بھی اے سی، مالز میں بھی اے سی، ہر جگہ اے سی، تو اتنی گرمی فیل نہیں ہوتی تھی. تو وہی چیز میں امی سے بات کر رہی تھی، ڈسکس کر رہی تھی اور یاد کر رہی تھی کہ پہلا سال کس طرح میں روتی تھی رمضان میں. یار رمضان میں ایک تو بچوں کے ہم سب کے روزے ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے تھوڑا اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے گرمی میں رکھنا. تو یہ بھی ایک میجر پرابلم میں نے فیس کی تھی جو کہ مجھے اب تک یاد ہے. شادی میری ہوئی تھی 2015 میں، تو شادی کے فوراً بعد ہی ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے. مطلب میں شفٹ ہو گئی تھی، میرے ہسبینڈ کی جاب سعودی عرب میں تھی. تو سعودی عرب میں بھی میں کچھ سال رہی ہوں، تقریباً 1-2 سال یا 2.5 سال کہہ لیں. وہاں بھی بہت اچھا ٹائم گزرا کیونکہ وہاں پہ بھی مجھے ایڈجسٹ ہونا اتنا مشکل نہیں لگا کیونکہ کافی سملیرٹیز تھیں، کیونکہ سارے عرب کنٹریز ہیں، یو اے ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا اور بھی مڈل ایسٹ کی جگہیں. تو پھر اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے تھے. اس وقت صرف میری بیٹی تھی تو ہم لوگ پھر شفٹ ہو گئے تھے ابو دھابی. وہاں پہ مگر خیر ہم نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا، بس 1-1.5 سال ان ٹوٹل گزارا تھا کیونکہ پھر ہمارا یہاں پہ موو ہونے کا، یو کے موو ہونے کا پلان ہو گیا تھا. تو پھر آتے ہیں ہم یو کے شفٹ ہوئے میں. خیر ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، ہم 2021 میں شفٹ ہوئے تھے. اور آتے ہی سب سے پہلے ہم لوگ 1 سال رہے تھے، ایک سال یا 1.25 سال رہے تھے ہم بلیک پول میں. اور اب جا کے ہمیں 1 سال یہاں پہ ہوا ہے مینچسٹر میں، اب ہم رہتے ہیں. تو جو میرے یو کے سبسکرائبرز ہیں ان کا مین سوال یہی ہوتا تھا کہ آپ یو کے میں کہاں رہتی ہیں، کون سی سٹی میں ہیں. تو اب آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا، میں مینچسٹر میں رہتی ہوں. اور شاید 1-2 سبسکرائبرز نے میری کچھ ویڈیوز دیکھ کے گیس بھی کر لیا تھا. شاید جو ایک شاپنگ کی تھی، ہیلوئین والی ویڈیو وہ تھی، اور ایک فوڈ اسٹریٹ دکھائی تھی. تو ظاہر ہے جو مینچسٹر میں رہتے ہیں یا جو یہاں پہ آ چکے ہیں، وزٹ کر چکے ہیں، تو وہ آرام سے پہچان گئے تھے اور صحیح گیس کیا تھا کہ میں مینچسٹر سے ہوں. اور شاید میرے بولنے کے انداز سے بھی کسی نے گیس کر لیا تھا کہ میں کراچی کی ہی ہوں. تو ہر جگہ کی طرح جب انسان کسی نئی جگہ شفٹ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی شکل میں اس کو اسٹرگلس فیس کرنی پڑتی ہیں. اور اسٹرگلس تو زندگی کا ایک حصہ ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں پرابلم اسٹرگلس، اور اسی سے انسان سیکھتا ہے اور اسٹرانگ بنتا ہے. یہ میرا اپنا اوپینین ہے. اور یہاں پہ بھی آ کے ظاہر ہے ہم نے اسٹرگلس فیس کری، ہر کسی کو کرنی پڑتی ہیں جب بندہ یہاں موو ہوتا ہے یا کسی بھی کنٹری. تو یہاں کی جو سب سے مین اسٹرگل مجھے جو لگی تھی، سب سے پہلے تو موسم مجھے بالکل نہیں برداشت ہوتی، اور میں بہت دفعہ بتا بھی چکی ہوں ولاگس میں، دوبارہ بتانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. تو خیر موسم میرے لیے سب سے بڑا اسٹرگل تھا، آئے دن بیمار ہونا. اور پھر جب میں آئی تھی اس وقت میں پڑھائی بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بچوں کو دیکھنا کافی مشکل ہوتا تھا مینیج کرنا. مگر جب آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہوں، ہسبینڈ اتنے سپورٹنگ ہو تو سب ہو جاتا ہے، مل جل کے سب ہو جاتا ہے. اور میرے ہسبینڈ نے ماشاءاللہ میرا بہت ساتھ دیا ہے کہ ساتھ ساتھ مطلب دونوں ہی ساتھ لے کے چلتے تھے. بیٹی کو میری پک اینڈ ڈراپ کرنا، پھر مجھے پک اینڈ ڈراپ کرنا، پھر بیٹے کو بھی دیکھنا جب میں گئی ہوتی تھی یونیورسٹی. تو خیر شکر ہے وہ اتنا لمبا ٹائم نہیں تھا، 1 سال ہی تھا، 1 سال یا 1.25 سال کہہ لیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی نکل گیا. اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا مینیج، کیا کریں گے، مگر سب سے بڑا جو ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ سب سے پہلے ہیں اور پھر انسان آتے ہیں. تو بس اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹائم نکل گیا. اور اب جا کے جب میں تھوڑی سیٹ ہو گئی ہوں، میری کانوکیشن ہو گئی، تو اب آتے ہیں جاب پہ. جاب میں فی الحال نہیں کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہی ہے، ظاہر ہے بچے میرے لیے پہلے ہیں. بیٹی تو اس وقت ظاہر اسکول جاتی ہے، تو وہ ٹائم اگر اس وقت میرا بیٹا بھی اسکول گوئنگ ایج میں ہوتا تو ظاہر ہے میں کیوں نہیں کرتی جاب. تو ابھی مگر کیونکہ وہ چھوٹا ہے، ابھی اس نے نرسری بھی سٹارٹ نہیں کری ہے، تو ابھی میرے لیے فی الحال مشکل ہے.
ویسے انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملے کا ارادہ ہوگا تو کوشش تو میری یہ ہوگی کہ میں نے جس میں کیا ہے بیچلرس ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں، اسی سے ریلیٹڈ جاب مل جائے. سارے انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہی زیادہ اچھے طریقے سے کر پاتا ہے. خیر وہ وقت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے کہ جس بھی فیلڈ میں انشاءاللہ ملے گی آگے جا کے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو اس وقت تو فی الحال میں جاب نہیں کر رہی ہوں. اگر سوچوں بھی جاب کرنے کا یا کسی نانی کو رکھوں اپنے بیٹے کے لیے تو حساب وہی یہاں پہ ہے کہ جتنا آپ کما رہے ہیں اتنے ہی آپ کو نانی کو یا ڈے کیئر سینٹر میں دینی پڑ جاتی ہیں. تو بس اگر جاب نہیں کر سکتی تھی میں اس وقت تو میں نے پھر سوچا کیوں نہ یوٹیوب شروع کیا جائے. اس طرح میرے بچے بھی نگلیکٹ نہیں ہوں گے، گھر بھی نگلیکٹ نہیں ہوں گے اور میرا تھوڑا شوق بھی پورا ہو جائے گا. تو بس اسی طرح وقت چل رہا ہے. اب بیٹا کیونکہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے تو مجھے یوٹیوب کے لیے بھی تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، ورنہ اگر یہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت تو شاید میں بالکل بھی نہیں کر پاتی. اب بھی ظاہر ہے اس وقت بھی میں ابھی جو ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں. وہ لیٹا ہوا ہے صوفے پہ، اس کو تھوڑا میں نے مائنڈ ڈائیورٹ کیا ہوا ہے، کارٹون لگا کے دیا ہوا ہے اور بس یہی ہے لائف. تو انشاءاللہ مجھے شوق ہے اس طرح ڈرائنگس کا، اور کیونکہ میں کر چکی ہوں ٹیکسٹائل میں ہی، ظاہر آرٹس کی طرف ہی ہے میرا رجحان. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ولاگ بناؤں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں بنائی تھیں اور اس وقت کیا کیا میں نے کیا ہے گھر میں، وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گی. میں نے ابھی بتایا تھا شاید پچھلے ولاگ میں، لاسٹ 2 ولاگ میں سے کسی ایک ولاگ میں نے بتایا تھا کہ میں نے پوری وال جو ہے یہاں پہ میرے سامنے ہے وہ وال، اس میں نے پورا ایک وال میورل بنایا. ابھی تھوڑا رہتا ہے اس میں، تھوڑی بہت ڈیٹیلز رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں ریکارڈ ہی کروں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی کس طرح میں نے بنایا اور کیا بنایا. اور بھی کافی چیزیں جو میں نے یونیورسٹی کے ٹائم میں نے ڈیزائن کی تھیں وہ بھی دکھاؤں گی. اور اب بھی میں چھوٹی موٹی چیزیں کرتی رہتی ہوں، وہ سب انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اچھا ہاں، ایک اور سوال مجھے آیا تھا. ایک تو یہ بہت پوچھتے تھے سب کہ میں کون سی سٹی سے ہوں اور پاکستان میں کہاں سے، میں مطلب کہاں سے تعلق ہے میرا پاکستان کی کس سٹی سے. اور یہ بھی کسی نے پوچھا تھا کہ میں فیس کیوں نہیں دکھاتی ہوں. اس کی بس وجہ شاید یہی ہے کہ میں ابھی اتنا کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی ہوں. جیسے میں نے بتایا تھا میں فرسٹ وائس اوور میں بھی بہت نروس فیل کری تھی. ابھی بھی فیس ٹو فیس جو میں ڈائریکٹلی بول رہی ہوں اب شاید تھوڑے مجھے ٹائم ہو گیا، آدھا پون گھنٹہ، تو میں تھوڑی کمفرٹیبل ہو گئی ہوں، مگر اس میں بھی میں بہت نروس فیل کری ہوں، تبھی میں اب بھی نہیں دکھا رہی ہوں پورا اپنا فیس. تو بس مین وجہ یہی ہے کہ کمفرٹیبل ابھی نہیں ہوں. کیا پتہ شاید آگے جا کے میں دکھانا شروع کر دوں. اور ویسے جو میرے پرسنل جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں اس میں بھی میری کوئی پکچر نہیں ہے، بس چھوٹی موٹی جو پروفائل پکچر لگی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. میں اپنے پرسنل اس پہ بھی نہیں شیئر کرتی ہوں. تو مگر کیا پتہ اگر مجھے اچھا رسپانس آئے اور میں زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی اور آپ لوگوں سے انٹریکشن اچھا ہو جائے، اب بھی ہے اللہ کا شکر ہے، مگر اور زیادہ بڑے اسکیل پہ، تو کیا پتہ میں دکھانا شروع کر دوں. تو چلیے آج کا بلاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بلاگ آپ کو ضرور پسند آئے گا. چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، مگر آئی ہوپ جو تھوڑے بہت سوال تھے آپ لوگوں کے ان کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے، اور اب شاید زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تھوڑا بہت جان گئے ہیں مجھے. اور اگر کچھ سوال ہیں آپ لوگوں کے پاس تو وہ کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر زیادہ سوال جمع ہو گئے تو میں ایک Q&A ویڈیو بھی انشاءاللہ ضرور بناؤں گی فیوچر میں. تو جو بھی کویشچنس ہوں وہ آپ ضرور مجھ سے پوچھیے کمنٹ باکس میں، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں انشاءاللہ جواب ضرور دوں گی. بس اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے مجھے، آپ لوگوں کے کانسٹنٹ سپورٹ کی وجہ سے ہی میں یہاں تک پہنچی ہوں. اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے، بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. اور بلکہ میری پہلی ویڈیو پہ میں ابھی تک بہت مطلب مجھے خوشی فیل ہوتی ہے کہ میرے سب سے اچھا جو میرا رسپانس آیا تھا نا، آپ لوگوں کا رسپانس وہ پہلی ویڈیو پہ ہی تھا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح اچھا رسپانس آئے گا انشاءاللہ. تو آگے بھی آپ کو بہت مزے کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز مل سکیں گی. اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو ضرور سبسکرائب کریے آگے، بلکہ فرینڈز اینڈ فیملی سے بھی شیئر کریے اگر آپ لوگوں کو میرے بلاگس پسند آئے ہیں. اور بس آج کا بلاگ یہیں تک تھا، تو نیکسٹ بلاگ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.